اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، شکر۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ آج کا ایپیسوڈ سوالات جوابات شروع ہوں، میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اب ڈش ٹی وی اور D2H پہ یہ چینل نہیں دیکھا جا سکے گا، ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ٹاٹا اسکائی 1193 اور ایئرٹیل 686، ٹاٹا اسکائی 1193، ایئرٹیل 686 اس پر اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے آغا، اجازت شروع کریں۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ جی، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، صابر علی، محلہ جو ہے نا پرانا چبوترا، شہادت گنج، تازمین کے پیچھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ امام 12ویں امام علیہ السلام کے رخصت کے بعد امام نے فرمایا تھا کہ ہمارے بعد پھر کوئی نائب امام نہیں ہوں گے، تو یہ نائب امام کے مقصد کیا ہے؟ پھر لوگ منبر پر بیٹھ کر بہت سے مولانا بیان کرتے کہ نائب امام، اس کی جو ہے نا وضاحت کے ساتھ آپ تفصیل کیجیے گا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امام غیبت کبریٰ میں تشریف لے گئے تو نوابین اربعہ، چوتھے نواب کے بعد، چوتھے نائب کے بعد میں آپ نے کہا کہ اس کے بعد میں کوئی نائب خاص نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد میں جو مجتہدین کا سلسلہ ہے، اور ہم نائب امام کہتے ہیں مجتہدین کو، مراجع کرام کو، یہ کس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان من الفقہاء ساعیا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ مخالفا لہواه فعلی الامام ان یقلدوہ۔ اس حدیث کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائے کہ جو اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہو اور ساتھ ہی ساتھ فقیہ بھی ہو، قرآن و حدیث سے مسئلوں کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اپنے خواہشات کو کچل رہا ہو، اس کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں، اور امام کہتے ہیں اس کو، جیسے جامع مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں، مسجدوں کے پیش نماز کو امام کہتے ہیں، جو آگے ہو۔ تو نیابت کی دونوں قسمیں وہ 4 آدمیوں تک خاص تھیں، اور اب نیابت کی یہ قسم عام ہے۔ اس کے اندر کوئی یہ خود دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام کا نائب ہوں، مگر مجازی طور سے سب کو نائب کہا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا۔ وعلیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھی تھی، پھر مجھے تیسری رکعت میں یاد آیا کہ میں نے پہلی رکعت میں الحمدللہ صرف الحمدللہ کی سورہ پڑھی، میں نے قل هو اللہ کی سورہ نہیں پڑھی، تو اس حالت میں میری نماز صحیح رہے گی؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ نماز میں پہلی رکعت میں ہی سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا بھول گئی، کیا نماز صحیح ہے ان کی؟ چونکہ جو سوال کیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ تیسری رکعت میں تھیں، تب انہیں یاد آیا، بس نماز کے خاتمے کے بعد جب انسان کسی ایک عمل سے گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، تو اس کی نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر اب تو وقت گزر چکا، ورنہ سجدہ سہو کر لیتی تو کافی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، سورج اور چاند میں گرہن لگے ہوں، تو وہ کس طرح سے نماز بجا لائے گی؟ کیا اس کی بھی نماز قضا ہوگی؟ آپ ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ سورج اور چاند گرہن، نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ اگر عورت نجس ہے تو اس حالت میں اس کو کیا قضا کرنی ہے اس نماز کی؟ نہیں، نماز سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز اگر حالت حیض میں انجام دے رہی ہے تو پھر وہ نماز واجب نہیں ہے، اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے پوچھ رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، حجت الاسلام آپ کے خدمت میں، چینل اراکین کے خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ سوال کیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے وقت قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور جب زیارت غریب امام رضا علیہ السلام کے وقت
ہماری کچھ سمت نارتھ یعنی شمال کی طرف رہتی ہے، کیا وجہ ہے بیان فرمائے؟ اور امام غریب امام رضا علیہ السلام کو کیوں کہتے ہیں؟ اردو میں غریب کے کیا معنی ہیں اور فارسی میں کیا معنی ہے بیان فرمائے؟ جیسے خواجہ غریب نواز. اور اس میں سوال سب سے پہلے زیارت امام حسین علیہ السلام کس نے پڑھی تھی اور اس کی وجہ علت کہ انگلی کا اشارہ یہ کیا ہے بیان فرمائے. شکریہ، خدا حافظ. حضرت امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہیں تو تھوڑا دائنی طرف مڑ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ یہ ہے ہندوستان میں تو ہے ایسا، لیکن آپ یورپ امریکہ چلے جائیں گے تو وہاں کے اوپر بالکل الٹا ہے. جی، ہم یہاں کے اوپر پچھم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یورپ امریکہ میں پچھم بھی نہیں ہے. جی. اور چونکہ عراق جس سمت میں واقع ہوا ہے اور ایران جس سمت میں واقع ہوا ہے، ہم اس سمت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیارت پڑھتے ہیں. جی، چونکہ خانہ کعبہ ہمارے انڈیا سے بالکل سیدھے، بعض جگہوں کے اوپر ذرا سا بائیں طرف کج ہے، اور ایران ہمارے ملک سے ذرا داہنی طرف جھکا ہوا ہے. جی. اس لیے ہم امام رضا کی زیارت میں اس طرف رخ کر کے زیارت پڑھتے ہیں. دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ لفظ غریب جو کہ فارسی کا لفظ نہیں ہے، عربی اور اردو میں ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ امام کو غریب اس لیے کہتے ہیں کہ عربوں میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا انسان جس کے انتقال کے وقت اس کا بیٹا موجود نہ ہو تو اس کو غریب بولتے ہیں. جی. تو چونکہ امام رضا کی جب شہادت ہو رہی تھی تو اس وقت امام جواد علیہ السلام نہیں تھے، وہ مدینے میں تھے. جی. وہ معجزے سے پہنچے ہیں، اس لیے امام کو غریب کہا جاتا ہے. تیسرا سوال یہ کہ یہ سب سے پہلے زیارت سید الشہداء علیہ السلام کس نے پڑھی؟ زیارت کی دو تین قسمیں ہیں. جی. امام حسین کی 6-7 زیارتیں تو صرف مفاتیح میں ہیں. جی. یہ جو زیارت ہے زیارت وارثہ جس کو کہتے ہیں، جی. یہ زیارت بھی حدیث قدسی کے حکم میں ہے. جی. اور زیارت عاشورہ بھی حدیث قدسی کی حکم میں ہے. جی. اور یہ زیارت وہ ہے جس کو کہ سید سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں، کیا ہے کس کا سوال؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام ظہیر ہے اور میرا سوال ہے کہ کیا ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بنا جانے کہ وہ شخص عادل ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم نے سنا تھا کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ شخص آپ کو جو پریئر لیڈ کر رہا ہے، آپ کا امام، وہ عادل ہونا ضروری ہے. اور لیکن بہت ساری جگہوں پہ، فار ایگزامپل ہماری جو شیعہ مسجدیں ہیں جہاں پہ ہم جاتے تھے، ہم تو نہیں پہچانتے مولانا کو، وہ جو امام ہے ہمارے، ان کو جو لیڈ کر رہے پریئرس کو. اور یہاں تک کہ جب ہم اس بار 40 میں نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، تبھی بھی ہم کو کسی نے بولا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز فار ایگزامپل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، بیکاز آپ کو نہیں پتہ ہے کہ وہ بندہ جو پریئر لیڈ کر رہا ہے وہ عادل ہے کہ نہیں. جو کہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے سننے میں، کیونکہ اتنی بڑی جگہ پہ یا کسی بھی بڑے مسجد میں، ہماری جو مسجد ہے وہاں پہ اماموں کو، جو ہمارے بڑے مولانا ہیں، ان کو ایسے ہی نہیں رکھ لیتے. وہ تو آف کورس وہ لوگ پورا چیک کر کے رکھتے ہوں گے. تو کیا اس طرح سے تو پھر میں کہیں پہ بھی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا مسجد میں مطلب؟ اور امام کی تو حدیث ہے کہ مسجدوں کو ویران مت چھوڑا کرو. تو یہ تھوڑا کنفیوزنگ کرنے والا اسٹیٹمنٹ تھا، تو میں سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں. پلیز مجھے اس پہ کلیئرلی گائیڈنگ بتائیے کہ کیا ہم شیعہ ماسک میں نماز پڑھ سکتے ہیں بنا ہمارے مولانا کو جانے ہوئے؟ تھینک یو سو مچ مولانا صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے. خدا حافظ. ان کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے کربلا محلہ میں کہ کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہم کہیں نماز جماعت ہو رہی ہے تو تحقیق کرنے کے امام کون ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نماز پڑھ سکتے ہیں. عموماً مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھا رہے ہیں، جی. حرم میں ائمہ طاہرین علیہ السلام میں جو نمازیں ہو رہی ہیں، جی. وہ ساری کی ساری نمازیں امام عادل کے پیچھے ہو رہی ہیں، اور یہ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھانے کے اسراف سے متعلق یہ سوال ہے میرا. میں سنگل ہوں اور میں کھانا لے کے آتا ہوں باہر سے، اور میں کھانا کھا بھی لیتا ہوں، پیٹ بھی بھر جاتا ہے، اور کھانا اسراف نہیں ہو مجھے اس کا بھی ڈر ہے، اور کھانا خراب نہیں ہو اس کا بھی ڈر ہے. کھانا جب کہ میں نے کھا لیا ہے اور بچ بھی گیا، پیٹ بھی میرا فل ہو گیا ہے، تو کیا میں اور اوپر سے کھا سکتا ہوں اس کو؟ حالانکہ مجھے اسراف سے بچانا ہے اور پھینکنے سے بچانا ہے، اور اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ باہر جا کے میں کسی کو دے سکوں. اس کے سلسلے سے بتا دیجیے کچھ. شکریہ. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کھانا کھانے کے بعد اتنی ہمت کیوں نہیں رہتی کہ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ کسی غریب کو، کسی مستحق کو دے دیں. زیادہ کھا لیتے ہیں
یا کمزوری محسوس ہوتی ہے، انہوں نے بتایا نہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ فریج میں رکھ دیں اور اوون خرید لیں، جی اور جب دوسرا وقت آئے تو اسی کو گرم کر کے کھا لیں. جی، بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام بطول ہے اور میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک فلم تھی جو سلیمان نبی علیہ السلام پر ریکارڈنگ کی گئی تھی، اس میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ کالا عمل کر کے نبی سلیمان علیہ السلام کی بیوی کو قتل کیا گیا ہے، ان کو مار ڈالا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی روایت یا کوئی آیات قرآن میں ہے کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ سلیمان نبی علیہ السلام کی بیوی پر کالا جادو کر کے اسے مار ڈالا، یا قرآن میں کوئی ایسی آیات ہے جس میں لکھا گیا ہو کہ کالے عمل کرنے سے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے یا کوئی مر جاتا ہے وہ کرنے سے؟ اگر ایسی کوئی آیات آئی ہے قرآن میں یا کوئی صورت آئی ہے تو ہم مجھے بتا دیں. سر مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے آپ جواب دے دیں تو واٹس ایپ پہ میسج کر کے بتا دیں، کیونکہ ہم فیس بک اور یوٹیوب نہیں چلاتے، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول سکتے. مہربانی سر. یہ فرما رہی ہیں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سحر کا زور تھا، جادو وغیرہ ہوتا تھا، اور یہ کالا جادو جو انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، تو کیا اس زمانے میں یہ اس کی کاٹ کیا ہے؟ دیکھیے جادو بہرحال ہے ایک چیز، اسی کے لیے جناب علامہ مجلسی نے بہار میں باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے. اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ کوئی جادوگر کسی کے اوپر جادو کر رہا ہے، تو پھر اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ چاروں قل کو پڑھے اور اپنے گریبان میں وہ دم کرتا رہے، پھونکتا رہے، انشاءاللہ جادو کا اثر برطرف ہو جائے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو میرا سلام عرض. میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے اوپر مولانا کے رہنے کے لیے کمرہ بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا، خدا حافظ. ہماری بہن سنبل سے سوال کر رہی ہیں کہ مسجد میں مولانا کے رہنے کے لیے کیا انتظام ہو سکتا ہے اوپر؟ اگر چھت کو جزو مسجد قرار دے دیا ہے بنانے کے وقت، جی تب تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے. اور اگر وہ جزو مسجد نہیں بنایا ہے تعمیر کے وقت میں تو اس پر بنایا جا سکتا ہے. شکریہ. اگلا سوال. شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی اس کی قضا نمازیں پڑھ سکتی ہے کیا، بچے اگر نابالغ ہوں تو؟ شوہر کے انتقال کے بعد چاہے بچے بالغ ہو یا نابالغ ہو، بیوہ اپنے شوہر کی نمازیں قضا پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کسی کی طرف سے، یا بعنوان بذل پڑھ سکتا ہے یا بعنوان اجارہ پڑھ سکتا ہے. جی بیوی بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی مذاق نہیں. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. مولانا صاحب میرا نام سید حسن ہے اور اسلامک اسٹڈی کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دوران ہماری شیعہ قوم پر بھی ظلم ہوئے، کیا ہمیں شیعوں پر ظلم ہوا؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آج تک شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہمسایہ ملک میں دیکھ لیجئے، اس سے آگے بڑھ کے دیکھ لیجئے، خود ابھی سعودی کے اندر دیکھیے کتنے کے سر قلم کیے گئے. جی تو کوئی ایک دور ایسا ٹھہرا ہوا نہیں ہے جس میں شیعوں پر ظلم نہ ہوا ہو. جی شیعوں پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے. فاطمہ زہرا کے زمانے سے لے کر کے ان کا گھر جلایا گیا اور آج تک کسی نہ کسی عنوان سے شیعوں پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میرا نام علمدار حسین ہے. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے. ہم ممبئی یونیورسٹی TY BCom میں ہیں اور ہم کلاسز بھی جاتے ہیں، تو کیا اگر لڑکیوں سے کچھ اسٹڈیز اباؤٹ کمیونیکیشن کرنا ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے؟ پلیز اس کی کوشچن کی وضاحت کیجیے. شکریہ. خدا حافظ. مجھے یہ سوال اچھا لگا کہ نوجوان جو کہ ایک مخلوط اور جہاں لڑکے اور لڑکے ایک ساتھ پڑھتے ہیں وہاں یہ سوال کر رہا ہے کہ وہاں اگر ہمیں اسٹڈیز کے سلسلے میں لڑکیوں سے گفتگو کرنا پڑے تو کیا یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ گفتگو کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور علمی دنیا میں اپنی ترقی کے جتنے بھی امکانات ہیں سب کو حاصل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید مولانا صاحب. میں محمد جلی سے بول رہا ہوں. جی جاوید میرے دو سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. جی پہلا سوال تو جاوید میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو طلحہ زبیر تھے
یہ رسول خدا اور مولا علی کے ان سے کیا رشتہ تھا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ جو ابن عباس تھے یہ کیا رسول اللہ اور مولا علی کے سگے چچا تھے؟ اگر ان سوالوں کی آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. طلحہ کے سلسلے میں فرمائے زبیر تو حفیظات بھائی تھے. یہ دونوں رسول اللہ کی خدمت وہ تھے، خاندان کے تھے جی. اور جناب عباس تو چچا ہی تھے، ان کے چچا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ابو لہب ابو جہل یہ دونوں سگے چچا نہیں تھے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں رائے پور چھتیس گڑھ سے بول رہی ہوں. میرا نام مومنہ ہے. مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے. اولاد کی کوئی دعا ہو یا وظیفہ ہو. اولاد نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہتی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو کثرت سے پڑھا کریں. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے جو شخص بیٹھ کے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہو تو مجبوری میں پڑھ رہا ہو تو وہ تشہد اور سجدہ کیسے بجا لائے گا؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. بحالت مجبوری معذور ہے انسان، نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. لیٹ کے یا اشارے سے یا بیٹھ کے نماز اگر پڑھ رہا ہے تو تشہد اور سجدہ کس طرح بجا لائے گا؟ جس قدر بھی ممکن ہو مریض سے وہ اپنے انداز کو اختیار کرے. لیس علی المریض حرج قرآن مجید کہتا ہے. اشاروں میں ہے، سجدگاہ کو اٹھا کے سر کے اوپر رکھ سکتا ہے، نہیں تو بغیر کسی ہاتھ اٹھائے ہوئے بھی نماز پڑھ لے. جس طرح سے بھی چاہے، اگر ہوش و حواس اس میں ہے تو وہ نماز کو ادا کرے. وہ نماز اس کی مقبول ہے اور قضا بھی نہیں ہے اس کی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا ایک سوال ہے کہ جب ابراہا نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ ابابیل کے ذریعے عذاب بھیجا. اس وقت بھی مطلب اسرائیل جیسے لوگ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اور ان لوگوں نے جہاں بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے روضے کو مسمار کیا ہے تو اللہ ان لوگوں پہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ ان کا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کے لیے بچانے کے لیے اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا ابراہا کے زمانے میں، اور جو جنت البقیع کو مسمار کیا گیا ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس کو مسمار کیا گیا ہے، تو عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دوسروں کے امور کو ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں، خدا کے امور کو کیسے ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا؟ ابراہا سے اللہ نے خانہ کعبہ کو بچا لیا. یقیناً اس وقت جو ہے سعود کی حکومت طرفدار اسرائیل ہے، لیکن خانہ کعبہ کی طرف بڑھے تو گرانے کے لیے. جب بڑھے گا تو خدا اس وقت بھی عذاب نازل کرے گا. اور شاید ہو سکتا ہے کہ عن قریب وہ اس طرح کا ارادہ رکھتا ہو اور زمین کا نظام بدلنے والا ہو، اللہ بچانے والے کو پردے غیب سے بھیج دے. تو یہ نہ ذہن میں رہے کہ خانہ کعبہ پر اب اگر حملہ ہوا تو کوئی اس کا بچانے والا نہیں ہے. اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے اور خانہ کعبہ کے طرفدار کم تھے. اب خانہ کعبہ کے طرفدار زیادہ ہیں. اب کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر سکے. ہاں صحیح ہے کہ سعودی حکومت اسرائیل نواز ہے، امریکہ کی پالی ہوئی ہے. اب رہا ان کا دوسرا حصہ سوال کا کہ ائمہ بقی کے مزارات کو گرا دیا گیا، تو ائمہ بقی کے اوپر تو ظلم بہت پہلے سے ہو رہا ہے. پیغمبر کی بیٹی کے گھر کو جلا دیا گیا، تو اگر ان کے مقبرے کو اور ان کے قبر کو مسمار کر دیا گیا، بے نشان کر دیا گیا، تو جو لوگ نشان قبر کو مٹا رہے ہیں یا گھر کے اوپر آگ لکڑیاں لے کے جا رہے ہیں، اس زمانے سے اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے. بس اس وقت ضرورت ہے کہ ان ظالموں کو پہچان لیا جائے، ان سے قلب سے نفرت کا اظہار کیا جائے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی السلام علیکم. مولانا صاحب السلام علیکم. بات سلام معلوم ہوتی ہے. میں لکھنؤ سجاد پاک سے سید حضرت پاک بول رہا ہوں. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ مولا قاسم کا روزہ کربلا میں کیسے جاتا ہے، بتانے کی زحمت کرے. شکریہ. حضرت قاسم ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن کہاں ہے؟ کربلا. گنج شہیدہ میں ہے. جی شکریہ. اگلا سوال. ہلو سر.
हेलो विन चैनल जावेद भाई, आवाज ही नहीं आ रही। आप तीसरी मरतबा नाम बता रही हो, मेरा फोन उठा रहे नहीं, बात नहीं कर रहे नाम। हेलो हेलो। इन दोनों सवाल का एक ही जवाब है कि जब आपका टेलीफोन लग जाता है तो यहाँ कोई बंदा बैठा नहीं होता है, बल्कि एक मशीन है। जब बीप बजती है आप अपना सवाल दर्ज कर दें। वहाँ मैं होता हूँ, ना कोई अराकीन चैनल विन का फ़र्द होता है, ना उलमाए किराम होते हैं। ये मशीन होती है, आप उसमें सवाल दर्ज कर दीजिए। जितनी देर में आपने हेलो हेलो किया, इतनी देर में अगर सवाल आपका दर्ज हो जाता तो हम जवाब आज दे देते। अगली बार जहन नशीन कर लीजिए कि वहाँ कोई शख्स नहीं होता है। जब टेलीफोन लग जाए, बीप बजे, अपना सवाल दर्ज कीजिए, टेलीफोन रख दीजिए, इंशाल्लाह आपका सवाल हम तक पहुँच जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। सलाम अलैकुम, मैं बतूल मुमताज पुणे से बोल रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि कुरान मजीद की सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। मैं बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सुकून वाला जवाब नहीं मिला। डिटेल से मेरे को इसका बताए। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं, कई बार यहाँ से जवाब दिया जा चुका है। एक बार फिर मोहतरमा को जवाब दे दिए। मैंने खुद भी दिया है। जी आपने भी दिया है। जी, सूरह अनफाल और तौबा दोनों एक है, दो टुकड़े हैं जी। लिहाजा सूरह अनफाल की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह है, उसी का एक दूसरा टुकड़ा है जिसको तौबा कहते हैं, लिहाजा उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो एक ही सूरह है तकरीबन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मैं नैयर अफ्तार मुफ्तीन लखनऊ से आपसे बात कर रहा हूँ। जावेद भाई, बड़े अफसोस के साथ ये फिर हमको आपको फोन करना पड़ा है कि पिछले दिनों से लगभग 1 महीने से मैंने 3-4 सवाल हालात हाजरा पर आपके खिदमत में भेजे थे, लेकिन उनमें से कोई सवाल टेकअप नहीं किया गया। क्या उसकी वजह ये है कि हालात हाजरा में जो हो रहा है, जिससे उम्मत मुसलमान के साथ साथ खुसूस उम्मत जाफरिया पर जो जबरदस्त असर पड़ रहा है, उसके बारे में जो हक़ाइक़ को लेकर सवाल किए गए थे, उससे क्या विन चैनल गुरेज करता है? क्या हकीकत को बयान करने और हालात हाजरा के सवाल, जैसे कि ईरान में हिजाब का मसला था, जैसे कि अफगानिस्तान में शिया मस्जिदों में बम ब्लास्ट थे, इस तरह के जो सवालात थे, इनको ले करके जो हमने सवाल किए थे वो कुछ हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए थे। लेकिन अब मजबूर होकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हक़ाइक़ को लेकर के हर बात बयान करने को लेकर हमें लगता है कि विन चैनल की ये पॉलिसी है कि वो डिप्लोमेट होकर बात करना चाहता है। और मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ सवालात जो आपके मतलब ज़िंदगी में आते हैं, उसमें कोई साफ इम्पार्शियल और साफ और ट्रांसपेरेंट जवाब ना देते, बल्कि ऐसा जवाब दिया जाता है जो डिप्लोमेसी से लिप्त होता है, जिसको हमारे यहाँ पहले से कहा जाता है कि मसलहत। ये मसलहत कब तक आप लोग निभाते रहेंगे और कब तक कहाँ ले जा करके इसको ठहराएंगे? क्या ये आप जरूरी नहीं है कि हर बात को बयान किया जाए जिससे किसी का नुकसान हो या फायदा, लेकिन हक सामने आया हो? और अगर हक छुपा करके ही केवल बात मसावत और फैलानी है, तो भी शहादत इमाम हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, फिर वो सब कहाँ गया? सबसे पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपका सवाल नहीं लिया गया। रह गई बात यह कि चैनल विन डिप्लोमेसी से काम लेता है, तो डिप्लोमेसी इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। हम कभी भी डिप्लोमेसी से काम नहीं लेते हैं और हमारे उलमाए कराम बेबाक जवाब देते हैं। कोई मसलहत नहीं होती है, हक बात करने में हम कभी भी गुरेज नहीं करते हैं। रह गई बात कि अभी आगा ने आपके सवाल आने से पेशतर कि पड़ोसी मुल्क में या उसके पड़ोस में, यानी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में, जहाँ जहाँ शियायान हैदर कर्रार पर जुल्म होता है, हम उसके सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और मजम्मत करते रहेंगे। आगा आप क्या जवाब देते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि ये मसाइल ज़िंदगी हैं जी, लिहाजा मसाइल ज़िंदगी में वक्त कम होता है, सवालात का अंबार होता है, इसलिए वो सवालात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसका रब्त हमारी ज़िंदगी से है, उसका जवाब दे दिया जाता है। अब अगर तूल व तवील है, सियासत से मुतअल्लिक़ है, तो चूँकि वो हमारे सब्जेक्ट से रब्त नहीं रखता है। मसाइल ज़िंदगी, इसका नाम ही मसाइल ज़िंदगी है, तो मसाइल ज़िंदगी में बयान तो कर दिया जाता है कि ये जो हो रहे हैं मज़ालिम दुनिया में, ये जो इस वक्त मिजाज और निज़ाम दुनिया का चल रहा है, वो इस्लाम के निज़ाम के ख़िलाफ़ है, बता दिया जाता है। लेकिन नाम ले करके और हर शख्स के
طولانی سوال کا جواب یہ اس کے وقت میں آتا نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کبھی کوئی سوال انہوں نے کیا ہو اور جس کا تفصیلی جواب ہو وہ چاہتے ہوں جس انداز سے وہ ان تک نہ پہنچا ہو۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کے اوپر اپنا سر رکھ کے سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ اپنی پیشانی کو قرآن مجید پہ رکھ کے کیا سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا مشکل آن پڑی ہے کہ ان کے پاس کاغذ نہیں ہے یا سجدگاہ نہیں ہے یا لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے؟ جب تک یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ہر گھر میں عموماً ہوا کرتی ہیں، ٹیشو پیپر بھی ہوتا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو سجدے سے پہلے فراہم کریں۔ اور قرآن اپنی جگہ پر محترم کتاب ہے، ہو سکتا ہے کچھ قرآن اتنا موٹا ہو کہ 4 انگل سے زیادہ ہو، سجدے کی جگہ کو 4 انگل سے زیادہ اونچا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے لوگ بستر پر پیشاب کر کے پانی نہیں لیتے ہیں اور صحیح چلے آتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا بستر صاف صاف رہتا ہے، کیا ہم نزدیک کو جائز میں اس بستر پر سوتے ہیں تو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہم روز امام زمانہ کا تختہ نکالتے ہیں، اس کا روز نکالنا صحیح ہے؟ میرا اس سوال کا جلد سے جلد جواب دیجیے گا۔ بچے جو ہیں وہ پیشاب کرنے کے بعد آبدست نہیں کرتے، طہارت نہیں کرتے ہیں اور بستر پہ لیٹ جاتے ہیں تو کیا یہ نجس ہو جاتی ہے؟ اگر خشک ہو گیا ہے پیشاب تو پھر نجاست کے اوپر اگر وہ سو رہی ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر پیشاب ہے اور بھیگا ہے اور کپڑا بچوں کا بھیگا ہے تو ایسی صورت میں جو حصہ ان کے بدن سے لگے گا اور وہ کپڑا نجس ہو جائے گا۔ اب ان کو چاہیے کہ جس طرح خود طہارت کا خیال رکھتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، بچوں کو بھی عادی بنائیں کہ وہ استنجا کرتے رہیں، پیشاب کرنے کے بعد بغیر پانی کے نہ اٹھیں۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد روزانہ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ نکالتی ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہر روز نکالنا چاہیے امام کی سلامتی کا صدقہ۔ شکریہ آغا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر نخلو سے میں بلانگ کرتا ہوں، میرا نام ایان عباس ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز شب میں جب نماز وتر پڑھتے ہیں تو اس میں جوشن دعائے جوشن کبیرہ اور جو 2-3 دعائیں ہیں وہ سب ملا کے ہم پڑھ سکتے ہیں ثوابین؟ میرا یہ سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وتر یا نماز وتر، اس میں کیا یہ جنہوں نے کہا یہ جو معصوم نے نمازیں بتائی ہیں جس انداز سے اس کو اسی انداز سے پڑھنا چاہیے، خود سے کسی قسم کے اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر جوشن کبیر پڑھنا ہے نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ لیں جوشن کبیر۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ ساجد حسین سریا روہتاس سے بول رہا ہوں۔ اس کے جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ اس کے پہلے بھی میں نے سوال 24/8 کو بھیجے مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ ان دنوں حسینی عزاخانے میں انسانی تصویر فریم کے ساتھ لگا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ امام باقر علیہ السلام کربلا کے میدان کے بعد، کربلا کی جنگ کے بعد کہاں گئے تھے اور کس کے ساتھ رہے؟ خدا حافظ۔ جواب ضرور دیجیے۔ عراق ایران سے کچھ چیزیں ہماری یہاں اس طرح کی آ گئی کہ تصاویر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی، اس طرح کی تصاویر یہاں ہندوستان میں بھی کچھ عزاخانوں میں لگائی جا رہی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے وہ تصویریں چونکہ منسوب امام سے ہو گئی ہیں، اس کا احترام ضروری ہے جی، اور بس اس سے زیادہ اس کو حقیقت کے اوپر نہیں مبنی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے کیمرے نہیں تھے، اس زمانے میں ہاتھوں سے لوگ تصویریں بنایا کرتے تھے، لہذا نسبت دی ہے کہ امیر المومنین اس طرح سے ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، ذوالفقار ہے، دونوں طرف جو ہیں امام حسن امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، بس نسبت دے دی ہے، ان تصویروں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کربلا کے بعد کہاں تشریف لے گئے اور کس کے ساتھ سکونت پذیر ہوئے؟ ارے بھائی یہ سوال کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ 57 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے، 3 ساڑھے 3 سال کی امام کی عمر ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ ہیں اور کہاں جائیں گے؟ ابھی تو عمر ان کی کم ہے، 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ والدین کے ساتھ ہی تو رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض حسین بول رہا ہوں، جب مالونی ملاڑ سے۔ جب آدم علیہ السلام سید تھے تو باقی لوگ پھر کوئی سید نہیں ہے، کوئی شیخ ہے،
کوئی خان ہے، کوئی جلا ہے، یہ لوگ یہ بھید بھاؤ کرتے ہیں. تو مطلب جب آدم کی اولاد سب ہیں تو سب سید ہونا چاہیے، تو پھر ان لوگ آئے کہاں سے؟ اس کا سوال کا جواب چاہیے. بھائی سب آدم کی اولاد ہیں تو سب کو سید ہونا چاہیے، تو سب بھید بھاؤ کیوں ہے؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی، پروردگار عالم نے صرف اور صرف تقوی کو اپنی بارگاہ میں محترم قرار دیا ہے کہ جو بھی متقی ہوگا وہ محترم ہے. جی. اب رہا شیعہ جلاہے اور فلاں اور فلاں فلاں جو انہوں نے بیان کیا ہے، پیغمبر اکرم کا نور جب اللہ نے ودیت کیا اور حوالے کیا ہے تو جناب ہاشم کے بعد سے جتنی بھی اولاد ہے ان کو سید کہا جاتا ہے، اور اس کے پہلے جتنے ہیں سب اولاد آدم. اسی لیے نہج بلاغہ میں امیر المومنین نے مالک اشتر کا وہ جو خط لکھا اس میں لکھا کہ یا تو تمہارے وہ ہم مذہب ہوں گے یا جو ہے وہ اولاد آدم ہوں گے. معلوم ہوا کہ اولاد آدم اور ہم مذہب ایک حکم میں ہیں نہیں ہیں، الگ الگ ان کا حکم ہے. اور پیغمبر کے احترام میں جو ان کی اولاد میں قرار پاتے ہیں ان کو سید کہتے ہیں، جو ان کی اولاد میں نہیں ہیں انہیں سید نہیں کہتے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں، اراکین چینل وین کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے. مسئلہ پوچھا ہے کہ جو درخت ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور اس جیسے آم کا درخت، جامن کا درخت، نیم کا درخت، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے اس درخت کی اصلاح کے لیے کچھ شاخیں کاٹنی پڑتی ہے تاکہ درخت اچھا پھلے پھولے. یہ اصلاح کرنا شرعاً صحیح ہے یا غلط؟ جیسے گھر میں یا باغات کو بھی مالی تراش خراش کرتے ہیں تاکہ اچھا بھی لگے، پھلے پھولے، شوق کے خاطر نہیں، برائے اصلاح. جبکہ اسلام میں کسی بھی درخت کی ساخ یا ٹہنی کاٹنا منع ہے. جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. یہ جو درخت وغیرہ یا پودے وغیرہ ہوتے ہیں جب تک کہ ان کو تراش نہیں کیا جائے تب تک کہ اس کی نشو و نما صحیح نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو فرما رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اول تو اسلام نے کہا ہے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے. قاطع الشجر مانع المطر ذابح البقر ذکر آیا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صاحب درخت دیواروں کو توڑ رہا ہے، گھروں کے اندر وہ پھیل رہا ہے، اب اس کو نہ کاٹا جائے. نہیں، درختوں کو چھانٹنا بھی، مثلا پھولوں میں جوہی کا درخت ہے جس کو چھانٹا جاتا ہے تو اس کے پتیاں اور اس کی شاخیں اور نکل آتی ہیں. بہت سے ایسے درخت ہیں، لہذا درختوں کو کاٹنے اور چھانٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بے سبب درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، چونکہ وہ آج کی سائنس بھی اور کل کی بھی معصوم کی روایت کہتی ہے کہ درختوں سے آکسیجن پیدا ہوتا ہے، پانی برستا ہے، لہذا بلا سبب کاٹنے کی ممانعت ہے، مگر با مقصد اگر درخت کو کاٹا جا رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.